السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو نعمت ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس ہدایت کا محور تقوی مقرر کیا ہے تاکہ انسان کی زندگی اور انسان کی عاقبت تقوی کے مطابق بسر ہو۔ تقوی الہی طرز زندگی کا نام ہے، چونکہ زندگی خلقت الہی ہے، مخلوق خدا ہے، فعل خدا ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے دین مقرر فرمایا ہے اور دین بھی الہی ہے۔ اس دین کا محور تقوی ہے جو منشور ہے حیات انسان کے لیے، اور تقوی طرز حیات الہی انسانی زندگی کے لیے ہے۔ اس وقت مسلمین و مومنین جس طرز پر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ آبائی ہے، الہی نہیں ہے۔ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم الہی دین کے پابند ہیں، الہی دین کے پیروکار ہیں، لیکن زندگی آبائی طرز پر بسر کرتے ہیں۔ رہن سہن آبائی ہے، رسم و رواج آبائی ہے، آداب و سنن آبائی ہیں، طور طریقے آبائی ہیں، لین دین کسب و کار آبائی ہے، روابط آبائی ہیں، معیارات آبائی ہیں۔ ہر چیز کی نوعیت آبائی ضابطوں کے مطابق ہے، اور توقع رکھتے ہیں کہ انجام ہماری اس آبائی رسوماتی زندگی کا الہی ہو۔ عبث توقع ہے، یہ فضول توقع ہے و بے جا توقع ہے۔ انسان جو کاشت کرتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ بقول ملا رومی کے کہ ہیچ گندم کاشتی و جو بردہد، ہیچ دیدے ای آسبی کر خردہد۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی نے گندم کاشت کر کے جو کاٹے ہوں یا جو کاشت کر کے گندم کاٹی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ گھوڑے سے گدھا پیدا ہوا ہو یا گدھے سے گھوڑا پیدا ہوا ہو؟ ہیچ گندم کاشتی و جو بردہد۔ ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے کہ گندم کاشت کر کے جو کاٹیں، مکئی کاٹیں۔ انسان جو کاشت کرتا ہے وہی کاٹتا بھی ہے۔ کشت آبائی ہے، فصل آبائی ہے، انجام و نتیجہ بھی آبائی ہے، الہی نہیں ہے۔ الہی نتیجوں کے لیے الہی زندگی کی ضرورت ہے، الہی طرز حیات کی ضرورت ہے، الہی معیاروں کی ضرورت ہے، الہی نظام کی ضرورت ہے، الہی آداب و سنن کی ضرورت ہے، الہی اصولوں کی ضرورت ہے، الہی راہوں کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام دین ہے، اور تقوی اس سارے
امور کی اور تمام امور کی طرز حیات کا نام ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انسانی ہدایت کے لیے تقوی پر اصرار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی پر اصرار فرمایا ہے، اور اوصیاء رسول اللہ نے، خلفائے رسول اللہ نے، ائمہ اطہار علیہم السلام نے تقوی پر اصرار فرمایا ہے۔ تقوی اگر انسان اختیار نہ کرے، تقوی اس کی جگہ پر جانشین ہو جاتا ہے، انسان طاغی ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، طغیان آ جاتا ہے۔ تقوی کے مقابلے میں تقوی ہے طغیان کی زندگی۔ طغیان کی زندگی میں انسان محفوظ نہیں ہوتا، طغیان کی زندگی میں خود انسانیت غرق ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقوی ہی حکم فرما ہے، تقوی نہیں ہے، کم ہے، لہذا انسانی قدریں مسلسل نابود ہو رہی ہیں، ڈوب رہی ہیں، ناپید ہو رہی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کی جگہ پر تقوی حکم فرما ہے، اور طاغی و طاغوت زندگی پر سایہ فگن ہے۔ طغیان، انسانوں کی زندگیاں طغیان کی زد میں ہیں۔ انفرادی طور پر انسان خواہشات کی طغیان کی زد میں ہے، ہوس شہوت کے طغیان کی زد میں ہے، مال و دولت اور دنیا داری کے طغیان کی زد میں ہے، غضب و نفرت و کینہ و دشمنیوں کے طغیان کی زد میں ہے۔ ہر طرف سے انسان کی زندگی کو طغیانوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس کے اندر غرق ہے۔ اس سے نجات کا ذریعہ تقوی ہے۔ تقوی محفوظ طرز زندگی، چونکہ تقوی کا لفظ حفاظت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہی حفاظت ہے۔ تقوی یعنی محفوظ طرز زندگی، جس میں انسان محفوظ ہے، ہلاکت سے محفوظ ہے، خطروں سے محفوظ ہے، نابودی و تباہی و فساد سے محفوظ ہے، دنیاوی و اخروی خطرات سے انسان مکمل محفوظ ہوتا ہے۔ آزمائشیں و امتحانات ہوتے ہیں، چونکہ وہ خطرات نہیں ہیں، وہ امتحانات ہیں، وہ آزمائشیں ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان متقی بیمار نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ متقی انسان کا مالی نقصان نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں نشیب و فراز نہیں آتے ہیں، لیکن تباہ نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا، ہلاک نہیں ہوتا، طغیان اس کی زندگی میں نہیں آتا، جہنم میں نہیں جاتا، خدا کی بارگاہ میں معصیت نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، حدود خدا کو توڑتا نہیں ہے، اپنے لیے عذاب نہیں خریدتا، زندگی میں رسوا نہیں ہوتا، محفوظ زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جو تقاضے ہیں حیات جسمانی کے، وہ مشترک ہیں، انسان تقوی کے مطابق ہو یا تقوی کے مطابق ہو۔ وہ چیزیں جیسے سردی گرمی متقیوں کے لیے اور غیر متقیوں کے لیے یکساں ہیں۔ اگر موسم گرم ہے تو متقی کو بھی گرمی لگے گی، نہ یہ کہ انسان با تقوی ہو جائے تو گرمی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، سردی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسے ظاہری تقاضے پورے کرنے ہیں۔ وہ خطرات جو روح انسان کے لیے، نفس انسان کے لیے ہیں اور عاقبت انسان کے لیے ہیں، ان خطرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تقوی کو قرآن کریم نے کئی فصول کے مطابق و تحت ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی فصل مقام و منزلت متقین تھی، جو بیان کی ہے کہ قرآن کریم کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا انجام کیا بیان فرمایا ہے، مرتبہ متقین کا کیا ہے دنیا میں و آخرت میں، اور باقی انسانوں کے اندر، بشریت میں جو سب مخلوق خدا ہیں، مخلوق خدا میں متقی کا مقام
قرآن نے ذکر فرمایا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ خطبات میں اشارہ کیا ہے ان آیات کی طرف۔ ان میں ایک فصل ان فصول میں سے خود تقوی کے عنوان سے آیات میں ذکر ہے، اور جس سے حدود تقوی اور میدان تقوی یا دائرہ تقوی متعین ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، انسان کی زندگی میں کہاں تک تقوی انسانی اعمال کو شامل ہے، انسانی حیات میں کہاں تک تقوی دخیل ہے، اور کون سے امور ہیں جو تقوی کی صفت کے ساتھ و وصف تقوی کے مطابق انجام پائیں، ان پر عنوان تقوی صدق کرتا ہو کہ یہ عمل تقوی ہے اور یہ انسان متقی ہے۔ متقی اس انسان کو کہتے ہیں جس کی پہچان تقوی بن جائے، جس کی شخصیت کا حصہ تقوی بن جائے۔ بعض اوقات انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہوتا، بناوٹ کے طور پر کرتا ہے، اداکاری کے طور پر کرتا ہے۔ اداکار ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی اصلی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے کچھ اور رویے اور اعمال انجام دیتے ہیں، اور جو ہی سٹیج سے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر دوسری قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہ اداکار ہیں۔ مثلا بقول حافظ شیرازی کے کہ واعظان کے ان ہمیں جلوے بر منبر می کنند، وقتی در خلوتن آن کار دیگر می کنند۔ یہ واعظ لوگ منبر کے اوپر اور جلوے دکھاتے ہیں لیکن جب منبر سے اترتے ہیں، سٹیج سے اترتے ہیں، وہ اور کام کرتے ہیں۔ کچھ کام انسان کرتا ہے جو اس کی شخصیت کا حصہ ہیں، اور کچھ کام ایسے کرتا ہے جو اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے بلکہ اداکاری کرتا ہے، بناوٹ کے طور پر کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اداکاری کرتا ہے، سوچ کے کہ میں یہ حرکت کروں تاکہ میرے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جائے۔ مثلا ہم اگر طلبہ کی مثال دیں، ایک طالب علم ہے، منظم نہیں ہے، اس کی شخصیت میں نظم نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، لیکن جب اپنے مسئول کو دیکھتا ہے، مدیر کو دیکھتا ہے، استاد معلم کو دیکھتا ہے تو سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بناوٹ ہے، یہ اداکاری کر رہا ہے۔ چونکہ نظم اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، اگر نظم اس کی شخصیت کا حصہ ہو تو وہ اپنی خلوت میں بھی منظم رہے گا، وہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو سنوار کے رکھے گا، اس کی ہر چیز منظم ہوگی، کمرہ منظم ہے، کتاب منظم ہے، لباس منظم ہے، اس کے سونے جاگنے کے اوقات منظم ہیں، اس کی پوری زندگی منظم ہے، اس کا ذہن منظم ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر منظم ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی خاص موقع پر وہ منظم ہوتا ہے، یہ اداکاری ہے، شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں سے با تقوی عمل سرزد ہو جاتا ہے لیکن متقیوں میں شمار نہیں ہوتے، باوجود اس عمل کے انہیں متقی نہیں کہا جاتا۔ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ متقی اس کو کہتے ہیں جس تقوی جس کی شخصیت کا حصہ بن جائے، اداکاری نہ کر رہا ہو۔ بعض اساتید بزرگان تنزیہ طور پر تقوی کی ایک قسم ذکر کرتے ہیں، وہ ہے بنو امیہ کا تقوی، نام ہے، شہرت ہے طلبہ علماء کے درمیان۔ بزرگان تنزیہ طور پر ایک تقوی، ایک قسم ہے تقوی کی جسے کہا جاتا ہے بنو امیہ کا تقوی، یعنی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، عوام کو متاثر کرنے کے لیے، عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، لوگوں میں محبوب بننے کے لیے، اپنے اعمال پر پردہ ڈالنے کے لیے اداکاری کرنا لوگوں کے سامنے آ کر با تقوی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے لیے آ کر ممبر پہ، سٹیج پہ، ملائے عام میں آ کر انسان با تقوی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بنو امیہ کا تقوی ہے۔ بنو امیہ، ان کے حکمران، اہلکار، حکومتی لوگ فاسد تھے، وہ بہت بڑے فاسد تھے، ہر لحاظ سے بد کردار،
بد افکار، بد سیرت، بد عمل، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر تقریریں کرتے تھے تقویٰ کے اوپر اور اظہار کرتے تھے بندگی کا، اطاعت کا، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، خیر کی دعوت دیتے تھے. یہ سب اداکاری تھی ان کی. شراب پی کے آ کے نماز پڑھاتے تھے، تقریریں کرتے تھے، نشے کی حالت میں آ کر لوگوں کے سامنے با تقویٰ ظاہر ہوتے تھے، جبکہ شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے. معروف ہیں بعض تاریخی واقعات ان کے. اگر انسان لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی عمل با تقویٰ انجام دیتا ہے، یہ متقی نہیں ہوتا. چونکہ متقی اس کو کہتے ہیں جس کی شخصیت کا حصہ بن جائے تقویٰ، اور معیارات الہی اس کی شخصیت کا جز بن جائے. وہ بے ساختہ بھی عمل انجام دے تو تقویٰ کے مطابق انجام دیتا ہے. اگر اس کے منہ سے کوئی بات بے ساختہ نکلتی ہے، سوچے سمجھے بغیر رد عمل دکھاتا ہے، تقویٰ کے مطابق رد عمل دکھاتا ہے. لیکن جس کی شخصیت میں تقویٰ نہیں ہوتا، بے ساختہ موقعوں پر اس کی زبان سے ہمیشہ بیہودہ بات نکلتی ہے، ہمیشہ ناروا ناسزا اس کی زبان سے ادا ہوتی ہے، چونکہ تقویٰ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے. تقویٰ کی حدود معین کرنے کے لیے ایک آیہ کریمہ قرآن کریم میں ہے، سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ 2 میں ہے. سورہ مبارکہ مائدہ آیہ 2 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ مضمون ہے آیہ کریمہ کا. مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب فقط مومنین کو ہے. بعض قرآنی خطابات عمومیت رکھتے ہیں، جیسے یا ایہا الناس، اے لوگو، مومن ہو یا نہ ہو ان سب کو خطاب ہے. اے لوگو یہاں پر ہے یا ایہا الذین آمنوا. بہت سارے قرآنی خطابات مومنین کو ہیں. خطاب کا رخ اہل ایمان کی طرف ہے، اور اہل ایمان کو ان خطابات کا مخاطب بننا ہے، قاری نہیں بننا. جن خطابات میں کہا گیا یا ایہا الذین آمنو، پورے قرآن کا مخاطب بننا ہے، جو باقی ہے. ہنوز ہم اپنے آپ کو مخاطبین قرآن نہیں سمجھتے. جیسے نماز جمعہ میں خطبہ رکھا گیا ہے کہ خطبہ نماز کا جز ہے، حصہ ہے، اور خطبے کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں. خطبے کے اندر توجہ ہو، خطبے کے اندر مبطل اعمال انجام نہ دے. بعض علماء فقہا نے لکھا ہے کہ حتیٰ اگر انسان غیر معمولی طور پر اپنا چہرہ قبلے سے ہٹا لے، رخ اپنا قبلہ رخ نہ ہو، تو اشکال ہے اس کی نماز میں. خطبے کے دوران اگر بات چیت کر رہا ہے، اگر اونگ رہا ہے، بعض فقہا نے اس کی نماز کی صحیح ہونے میں بھی اشکال کیا ہے، چونکہ 2 خطبے 2 رکعت نماز کے بجائے ہیں، اور ان خطبات کی شرائط بھی وہی ہیں جو نماز کے 2 رکعت کی شرائط ہیں، کہ آغاز سے اس میں شامل ہوں، اختتام تک اس کے اندر ہوں، باوضو با طہارت اور توجہ کے ساتھ خطبات کی طرف رہیں. کیوں رہیں؟ چونکہ خطیب جس نے خطاب کرنا ہے امت کو، تو انہیں مخاطب بننا ہے. وہ مخاطب بن کے سنیں کہ ہم ہیں مخاطب ان خطبات کے، نہ کہ بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اور مخاطب کوئی اور ہے. جیسے عام طور پر مجالس میں ہوتا ہے کہ سامنے کوئی اور
طبقہ بیٹھا ہوتا ہے اور کلام کا رخ کسی اور کی جانب ہوتا ہے، کسی اور کی سمت میں ہوتا ہے. مثلا سامنے مجلس ہو رہی ہے، اس میں مجلس میں شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو خطیب سنی کے بارے میں کر رہا ہے، یا محفل میں مجلس میں سامنے عوام سنی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گفتگو شیعہ کے بارے میں کر رہا ہے. خطیب اپنے حاضرین کو مخاطب ہی نہیں سمجھ رہا، ان کے لیے بات کرے، ان کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرے. اور مخاطبین بھی اپنے آپ کو اس خطاب کا مخاطب نہیں سمجھتے، لہٰذا نہ اس سے کچھ دریافت کرتے ہیں، نہ اس سے ان کے کچھ پلے پڑتا ہے. یہ صرف بہانہ ہے کسی اور کے بارے میں بات کرنا، جیسے غیبت کرتا ہے انسان، جیسے غیبت کرتے ہیں بعض لوگ نعوذ باللہ. غیبت میں بات کسی اور سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہوتی کسی اور کے متعلق ہے، برائی کسی اور کی کر رہے ہیں، سنا کسی اور کو رہے ہیں، سناتے کسی کو ہیں، کرتے کسی اور کے بارے میں بات ہے. تو ظاہر ہے جس کو سنا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مخاطب تو نہیں سمجھ رہا، میری تو بات نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو بری بھی نہیں لگتی، وہ لذت محسوس کرتا ہے. اگر ان میں سے ایک جملہ اس کے بارے میں اس کو آگ لگ جائے گی. وہ بیچارہ جو موجود نہیں ہے، جس کے پیچھے بات ہو رہی ہے، جس کی شخصیت و کردار کشی ہو رہی ہے، شخصیت کشی و کردار کشی، اس کو درد ہوتا ہے، سن کر تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو سن رہا ہے چونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری بات ہی نہیں ہو رہی، بات کسی اور کی ہو رہی ہے. اسی طرح مجالس میں، محافل میں، خطبات میں حاضرین کا حق بنتا ہے کہ انہیں خطاب کیا جائے. پھر ان جیسے جو دوسرے ہیں، غائبین ہیں، نہیں ہیں موجود، غیر حاضر، ان تک بات ان کے ذریعے سے پہنچا جائے. پہلا رخ خطاب کا حاضرین کو قرار دیا جائے، جو حاضر ہیں یہ مخاطب بھی ہوں اور اپنے آپ کو مخاطب بھی سمجھیں. قرآن کریم نے قاری نہیں طلب کیے کہ خوبصورت آوازوں کے ساتھ، اچھی آوازوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، وقفوں کے ساتھ، غنہ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جودت کے ساتھ قرآن پڑھیں. یہ تو کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے. مخاطب مانگ رہا ہے خطاب، یا ایھا الذین آمنو. کیا مانگ رہے ہیں یہاں پر؟ آمنو مانگ رہے ہیں. خطاب ہو رہا ہے، مخاطب قرآن طلب کر رہا ہے. مومن جو قرآن کے خطبے اور قرآن کے خطاب کو سنیں، توجہ کریں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہیں کہ حاضر ہیں، لبیک اللہم، اے پروردگار ہمیں خطاب کیا ہے، ہم حاضر ہیں، ہم سن رہے ہیں. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور ہم اطاعت کرنے والے ہیں. اس طرح قرآن کے مخاطب بنے. مخاطب بننے سے مراد یعنی ہر بات کو اپنی طرف متوجہ سمجھیں کہ ہم سے ہو رہی ہے یہ بات. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والو، سنو کہ شعائر اللہ کی حرمت کو ہتک نہ کرو، پائمال نہ کرو، حد کی حرمت نہ کرو. شعائر اللہ کی. شعائر شعار کی جمع ہے. شعار علامت کو کہتے ہیں، جس کا ہم نے ترجمہ نعرہ کر دیا ہے. نعرہ اور چیز ہوتی ہے، شعار اور چیز ہوتی ہے. نعروں کو شعار نہیں کہتے. اردو میں ہر چیز جو منتقل ہوتی ہے کسی دوسری زبان یا تہذیب و کلچر سے، اس کو لباس بھی اور پہنا دیتے ہیں. جیسے یہ رومال ہیں، جوانوں کے پاس ہوتے ہیں، اس رومال کو بسیجی کہتے ہیں. یہ رومال نہیں ہے بسیجی، اس کو فارسی میں چفیہ کہتے ہیں. چفیہ یہ نہیں ہے بسیجی. بسیجی اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے آمادہ کرتا ہے. انسان ہوتا ہے بسیجی. رومال اور کپڑے نہیں ہوتے بسیجی. ٹوپیاں بسیجی نہیں ہوتی. انسان ہوتا ہے. جیسے مومن، آپ ٹوپی کا نام مومن رکھ لیں، آپ اپنے کوٹ کا نام مومن رکھ لیں. یہ کیوں بگاڑتے ہیں ان چیزوں کو؟
یہی تحریف ہے. عام بول چال کی زبان میں دیکھیں کتنی تحریف کرتے ہیں ہم, خود ساختہ معنی کسی اصطلاح کو یا کسی, اب یہی معیار قرار دیں کہ باقی جو دینی معارف ہیں اصطلاحات ان کا کیا حشر کرتے ہیں ہم. جب عام بول چال کے الفاظ کا یہ حشر کرتے ہیں تو ان کا کیا حشر کریں گے ہم. شعار نعرہ نہیں ہوتا اس کا معنی. ایک مفصل گفتگو شعار کے عنوان سے کی ہے, ایک عشرہ ہے بلکہ پورا مجالس کا, عشرہ مجالس محرم الحرام شعائر حسینی پر. سید الشہداء علیہ السلام نے جو شعار کربلا, قیام مقدس کربلا میں پیش کیے, ان کے بارے میں مفصل گفتگو ہے. وہاں شعار کیا ہوتا ہے, شعائر کیا ہوتا ہے. مختصر یہاں پر اس کی طرف اشارہ کروں کہ شعار علامت کو کہتے ہیں. شعار سے مراد علامت ہے, نہ نعرہ. شعار یعنی علامت. کوئی چیز بھی علامت ہو سکتی ہے, کوئی آواز, خاص آواز علامت ہو سکتی ہے. جیسے آذان شعار ہے, علامت ہے وقت نماز. جہاں آذان ہو اس کا مطلب ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے. آذان شعار ہے, صوتی حالت ہے اس کی. آذان آواز کی صورت میں کہی جاتی ہے. بعض چیزیں شعار ہیں, ممکن ہے صوتی حالت میں نہ ہو, ساؤنڈ نہ ہو, بلکہ ان کی کوئی مجسم شکل ہو, کوئی خاص شے ہو, جیسے ہم کہیں یہ شعار ہے. مثلا جیسے مینار بنا دیتے ہیں مساجد کے لیے. اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مینار ہونے چاہیے. مسجد کا جو دینی تصور ہے اس میں مینار شامل, مینار اور گنبد دونوں شامل نہیں ہیں. مینار اور گنبد مومنین نے اپنی طرف سے اضافہ کیے ہیں تقلیداً, دوسرے طرز تعمیر سے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وائٹ ہاؤس میں ایک خوبصورت گنبد اوپر بنا ہوا نظر آتا ہے. امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں گنبد ہے. اس سے زیادہ خوبصورت گنبد اور مینار کرملن ہاؤس میں ہے, روس میں. ماسکو کا جو محل ہے صدارتی حکومتی, اس میں ہے. اور تمام یورپی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں تاج محل میں دیکھیں خوبصورت گنبد اور مینار اس میں بنے ہوئے ہیں وہاں پر. اس لیے بات سمجھتے ہیں یہ تاج محل مسجد ہے. کبھی کبھار اس کی تصویر مساجد کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ گنبد اور مینار طرز تعمیر ہے, خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں. مینار یعنی نور کی جگہ, جہاں چراغ, بجلی نہیں ہوتی تھی, اور آبادیوں میں یا ساحلوں پر, سمندری ساحلوں پر رات کے وقت راستے کی نشاندہی کے لیے اس طرح کا برج بنا کر, ٹاور بنا کر اس کے اوپر چراغ جلاتے تھے, جس سے نور دور دور سے نظر آتا تھا. اور نور جہاں رکھا جائے, جہاں سے نظر آئے, اس کو مینار کہتے ہیں. نور کی جگہ جہاں سے نورانیت پھوٹتی ہو وہاں مینار ہوتا ہے. منارہ بھی اسی کو کہتے ہیں. منور, نور, منور, یہ نور سے ہی ہیں ساری چیزیں. منور نور جس سے نکلتا ہو, منور جو نور لے کے نورانی ہو جائے. جیسے ابھی یہ مسجد منور ہے نور سے, منور سورج ہے, اور یہ بجلی کے جو لائٹیں ہیں یہاں پر یہ منور ہیں, اور یہ فضا یہاں کی منور ہے. یا آپ مومنین منور ہیں, آپ نے نورانیت عطا کی ہوئی ہے, اور یہ مجلس مثلا منور ہے, آپ کے نورانی وجود سے منور ہے. مینار جہاں سے نور جہاں رکھا جائے, چراغ جلایا جائے اور دور تک پھیلے. جیسے سرچ لائٹیں ہیں یا اسٹریٹ لائٹیں ہیں, یہ مینار ہیں. چونکہ نور آج کل یہاں سے نکلتا ہے, لیکن ہم نے انہی برجوں کا نام, ٹاورز کا نام مینار رکھ لیا ہے. اور بہت خرچوں کے ساتھ, سب سے زیادہ خرچہ عمارت میں انہی پر کیا جاتا ہے, گنبد اور مینار کے اوپر. مومنین کے بیٹھنے کی جگہ ہو یا نہ ہو اس کی اتنی خیال نہیں رکھتے, زحمت نہیں کرتے, لیکن مینار بہت بڑا بنانا ہے جو دور سے نظر آئے. یہ ایک علامت بھی ہو گیا ہے مساجد کی, علامت ہے, دین نے نہیں رکھی, ہم نے خود بنائی ہے.
اور روایات ظہور میں ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو ایک پہلا کام یہ کریں گے کہ جتنی بھی مجلل مساجد ہیں جن کے اندر نقاشی ہے، جن کے اندر تصاویر سازی ہے، جن کے اندر رنگ اور رنگ برنگے ڈیزائن ہیں، یا جنہیں اس طرح سے مزین کیا گیا ہے، ان کو پہلے گرائیں گے۔ یہ ایک پہلا کام امام کا یہ ہوگا۔ ایک جگہ مومنین لے گئے جی یہاں افتتاح کرنا ہے مسجد کا، سنگ بنیاد رکھنا ہے، اور آپ آئیے، لے گئے، ہم نے کہا یہاں بتا رہے تھے یہاں پر بہت بڑا مینار بنانا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارا خیال تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ زحمت امام زمانہ زیادہ کر رہے ہیں آپ، کہ یہ جو آپ بنانے جا رہے ہیں یہ امام کی زحمت میں اضافہ کر رہے ہیں آپ، چونکہ روایات میں تو یوں لگتا ہے کہ امام آ کے سارے بڑے بڑے مینار گرائیں گے، چونکہ مساجد کے اندر جو تعمیراتی فضا ہونی چاہیے وہ مسجد کے شایان نشان ہو۔ مسجد عبادت گاہ ہے، جائے بندگی ہے، سجدہ گاہ ہے انسان کی، وہ فضا ہو مسجد کی، ایسی فضا نہ ہو جس سے فقط یہ ایک تعمیرات کا شاہکار دنیا میں نظر آئے، بعد میں عجائب گھر جیسے شاہی مسجدیں ہیں، اور آج کل فقط ٹورسٹ آتے ہیں، نمازی کوئی بھی نہیں آتا ان میں، دور دنیا سے آتے ہیں گھومنے کے لیے، تعمیرات دیکھنے کے لیے، پرانی طرز تعمیر دیکھنے کے لیے۔ ایسی مساجد ساری دنیا میں موجود ہیں، ترکی میں موجود ہیں، اسپین میں موجود ہیں، ایران میں موجود ہیں، عرب دنیا میں موجود ہیں۔ وہ مساجد بنائی ہیں انہوں نے بہت پیسے لگا کر، شاہوں نے، بادشاہوں نے، جو آج تفریح گاہ ہیں، اور سیر سپاٹے کے لیے آنے والے ٹورسٹ وہاں آ کر دیکھتے ہیں، یعنی ایک ٹورزم پوائنٹ بن گیا ہے۔ مساجد مقصد ہے ان کا عظیم، وہ ہونا چاہیے، شعار علامت ہے۔ آپ خود کسی چیز کی علامت رکھ سکتے ہیں لیکن اسے دین کی طرف منسوب نہ کریں۔ آپ انسان کو روکا نہیں گیا علامت گزاری سے، آپ رکھیں، بے شک علامتیں رکھیں، آپ اپنی زمین کی علامت رکھیں، اپنے گھر کی علامت رکھیں، اور جو چیزیں آپ سے متعلق ہیں ان کی علامات بنائیں، جس طرح ٹریفک والے علامات بناتے ہیں اپنی، وہ حق بنتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہے کہ بدعت ہے، یہ نہیں ہے بدعت، چونکہ ٹریفک نے آج تک کوئی علامت بنا کر اسے دینی علامت نہیں کہا۔ بدعت اس اختراع کو کہتے ہیں جو خود انسان بنائے من گھڑت، اور پھر کہے دین کی طرف کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ دینی چیز بنا رہا ہوں میں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کرے، چونکہ بدعتیں زیادہ خطرناک چیز بدعتیں ہیں۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خطر دین و امت کے متعلق بدعتوں کا ہے، اور سب سے بڑے دشمن بدعت گزار ہیں۔ امام یازدہم فرماتے ہیں کہ جو بدعتیں شروع کرتے ہیں وہ دین کے لیے، شیعوں کے لیے، تشیعوں کے لیے بدعتیں شروع کرنے والے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اہل بدعت یعنی جو من گڑت چیزیں خود سے بنا کر اسے دین کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ دین کی طرف نسبت نہ دیں، آپ شوق اپنا پورا کریں، بنا لی کوئی چیز، بنا لیں، بے شک بنائیں، علامتیں بنائیں آپ مناسب پامانہ، لیکن اپنی ہی رکھیں۔ آپ یہ کہیں یہ ہماری علامت ہے، یہ ہماری شے ہے۔ شعار اللہ اس شے کو کہتے ہیں جسے اللہ نے کسی چیز کی علامت قرار دیا ہو، خدا نے۔ ہم شعار اللہ نہیں بنا سکتے، شعار اللہ اللہ نے بنانا ہے۔ بانی شعار اللہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، دو پہاڑیاں سائی کے لیے مکہ میں، کعبہ کے جوار میں، یہ دونوں شعار اللہ ہیں، شعار خدا ہیں۔ یہ شعائر اللہ، اللہ نے ان کو کہا ہے یہ دو پہاڑیاں علامت ہیں، دین کی علامت ہیں، حج کی علامت ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہمارے اپنے علاقے کی پہاڑیاں بھی، ان کا بھی نام ہم کوئی بھی رکھ کر کہیں یہ بھی شعار اللہ ہیں، کیونکہ صفا و مروہ اگر شعار اللہ ہو سکتی ہیں تو ہمارے علاقے کی پہاڑیاں بھی شعار اللہ ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہیں شعار اللہ، یہ آپ اپنے شہر
اپنے علاقے اپنی قوم قبیلے کا شعار بنا سکتے ہیں، اللہ کا شعار نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا شعار وہی ہے جو خدا نے جس کا حکم دیا ہے اور جس کا فرمان دیا ہے، وہ شعائر اللہ ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو شعار اللہ کہا گیا ہے۔ شعار اللہ جیسے میں نے اشارہ کیا عمل بھی ہو سکتا ہے انسان کا، کوئی خاص مجسم شے بھی ہو سکتی ہے جیسے صفا و مروہ ہیں، اور کوئی اجتماعی حالت بھی شعائر اللہ میں سے ہو سکتی ہے۔ حج میں شعائر اللہ کثرت سے ہیں، چونکہ جن جن مقامات پر حج انجام پاتا ہے، جن جن مواقع پر مواقف پر حاجی کو بلایا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے، وہ سب اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ہم خود حق نہیں رکھتے حج کے لیے کوئی نقطہ معین کریں یا کسی نقطے کو حذف کر دیں۔ اس وقت کر رہے ہیں کچھ نکات حج کے آل سعود لگے ہوئے مٹانے میں، اور کچھ کاروانوں کے لیڈر جو باہر دوسرے ممالک سے جیسے پاکستان سے حج کاروان لے کے جاتے ہیں، کچھ شعائر اللہ کو یہ نابود کر رہے ہیں۔ ایک شعائر اللہ جو انہوں نے ختم کر دیا ہے کاروان سالاروں نے بچت کے لیے، 100 یا 200 ریال کی بچت کے لیے ایک شعائر اللہ کاروان سالاروں نے نابود کر دیا ہے، اور وہ ہے میقات۔ حاجی جب جاتا ہے تو میقات پہ پہنچے، میقات پہ پہنچ کر وہاں سے محرم ہو، اور پھر اس کے بعد حرم میں داخل ہو اور کعبہ میں جائے اور اگلے اعمال انجام دے۔ لیکن وہ بچت کے لیے، چونکہ میقات پہ جانے کے لیے 200 ریال وہاں کی حکومت ایکٹ کے مطابق دینے پڑتے ہیں، آل سعود یہ ٹیکس لیتے ہیں حاجیوں سے پیسہ، چونکہ ان کو بم خریدنے یمن پہ گرانے کے لیے، اور تیل سستا ہو گیا ہے، بجٹ میں خسارہ ہو گیا ہے اس وقت۔ اس سال ان کی ساری امیدیں حاجیوں سے ہیں۔ پہلی دفعہ سعودی حکومت نے بہت بڑا قرض ورلڈ بینک سے تقاضا کیا ہے، کئی بلین ڈالر قرض لے رہے ہیں، اور یہ حج کے موسم تک قرض سے چلائیں گے، پھر جب حج کا موسم آئے گا تو حاجیوں کے تعاون سے اپنے جنگی عزائم، داعش کی مدد، دہشت گردوں کی سپورٹ، چونکہ بہت خرچے بڑھ گئے ہیں آل سعود کے، انہوں نے رینٹ پہ 34 ممالک خریدے ہیں، 34 ممالک کی حکومتیں، 34 ممالک کی افواج، ان سب کو انہوں نے پیسے دینے ہیں ظاہر ہے، اور وہ پیسوں کی ایک بڑی ان کے پاس 2 ذریعے ہیں، ایک تیل پیٹرولیم ہے اور دوسرا حج۔ پیٹرولیم کی مارکیٹ خود انہوں نے حماقت کر کے ڈاؤن کر دی ہے، 160 تک پہنچ چکا تھا پیٹرولیم فی بیرل، اور وہاں سے انہوں نے ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ مل کر اس کو پہنچایا ہے $35، $30 فی بیرل تک پہنچایا ہے۔ $130 خسارہ تیل میں پیدا کیا، اور اب جب خرچے بڑھ گئے ہیں تو زیادہ امیدیں حج سے انہوں نے لگا رکھی ہیں۔ انہیں حج کے لیے بڑی امیدیں ہیں ان کی ان لوگوں سے، اور انہوں نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے حج کا کہ اس میں، چونکہ یہ آیت حج سے متعلق ہے، اے لوگو شعائر اللہ کا احترام کرو، اس کی حرمت پائمال نہ کرو، حرام مہینوں کا احترام کرو۔ میقات شعائر اللہ میں سے ہے، میقات کو حذف نہ کریں۔ حج پہ جاتے ہیں آپ اسی کاروان کے ساتھ حج پہ جائیں جو میقات سے لے کے جائے آپ کو، میقات کو بائی پاس نہ کرے، گجرانوالا سے محرم نہ بنائے، آپ کو میقات سے محرم بنائے۔ گجرانوالا میقات نہیں ہے، لاہور پاکستان کا کوئی شہر میقات میں شامل نہیں ہے، سعودی عرب کے بھی بہت سارے شہر میقات کا حصہ نہیں ہیں، جیسے جدہ میقات کا حصہ نہیں ہے، مدینہ میقات کا حصہ نہیں ہے، ان شہروں کے باہر ہے میقات۔ وہاں یعنی ایک باؤنڈری کہہ لیں حرم کی، کعبہ محدود گھر ہے مکعب، اس سے بڑی حدود مسجد الحرام کی ہیں، اس سے بڑی حدود حرم کی ہیں، حرم مسجد الحرام سے زیادہ وسیع ہے،
مکہ سے بھی زیادہ وسیع ہے. مکہ چھوٹا ہے، حرم وسیع ہے. حرم کی حدود دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. بعض جگہ پر مکہ حرم سے باہر چلا گیا ہے شہر پھیلتے پھیلتے، اور بعض جگہ پر حرم مکہ سے باہر ہے. باہر کیف؟ حرم کی حدود میں داخل ہونے کے لیے میقات سے داخل ہوا جاتا ہے، جس کی اپنی ایک حکمت و فلسفہ ہے. یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. حج مکمل طور پر شعائر اللہ کا مجموعہ ہے. حج میں جو اعمال انجام، جیسے قربانی، یہاں پر اسی آیت میں ہے کہ وہ جانور، قربانی کا جانور جو حاجی ساتھ لے کے جاتا ہے، ابھی تو آسٹریلیا سے آ جاتے ہیں حاجی، وہیں پہ جا کے خرید لیتا ہے. پہلے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے ساتھ لے کے جائے. مثلا پاکستان سے بکرا ساتھ لے کے جائے، لیکن اس کے نہیں ہے امکانات. اپنی ٹکٹ مشکل سے ہوتی ہے بکرے کی، کیسے لے گی؟ اور شاید کوئی ایئر لائن بکرا سوار کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. لیکن حکم اصلی یہی ہے کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے زاد و توشہ، راشن بھی اپنا ساتھ لے، اور اگر اس نے قربانی کرنی ہے، ان علاقوں میں سے جا رہا ہے جن پر قربانی کرنا لازم ہے، تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے کے جائے اور اس کو علامت لگائے. علامت خوردہ جانور اس کو کہتے ہیں قلائد. پٹا ڈلا ہوتا ہے اس کی گردن میں، پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر عید کی قربانیوں میں رنگ لگا دیتے ہیں، جانوروں کو مہندی لگا دیتے ہیں، رنگ لگا دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے قربانی کا جانور ہے، قابل فروخت ہے، یا خریدا گیا ہے مخصوص قربانی کے لیے. علامت اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے. اس جانور کو بھی جو قربانی کے لیے خریدا جائے اور پٹا ڈال دیا جائے، علامت لگا دی جائے، قرآن اس کو بھی کہتا ہے یہ بھی شعائر ہے، اس کا بھی خیال رکھو. چونکہ اس پر علامت لگا دی گئی ہے، یہ قربانی کا ہے. اب اس جانور کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو عام جانوروں کے ساتھ کرتے ہو. حد خدا ہے، اس حد خدا کا احترام کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. شہر حرام، اشہر حرم 4 مہینے ہیں جن کو حرام مہینے کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے، احترام والے مہینے. احترام والے مہینے جن مہینوں کی حرمت ہے اور ان کی حرمت پائمال نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ کہ مومنین کو معلوم ہے 4 مہینے حرمت والے اشہر حرم کون سے ہیں، جن میں ایک مہینہ انقریب آنے والا ہے. رمضان اشہر حرم میں سے نہیں ہے. رجب شعبان اشہر حرم میں سے نہیں ہے. ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں. ان کا احترام ہے، ان کے احترام کا خیال رکھو، حرمت ان کی پائمال نہ کرو. یہ 4 مہینے، باقی بسنت کے مہینے ہمیں پتہ ہیں، بیساکھی کے مہینے ہمیں معلوم ہیں، نوروز کا ہمیں پتہ ہے کب ہوتا ہے، لیکن اشہر حرم جو قرآن کہہ رہا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. ولا الشہر الحرام، شہر حرام، اشہر حرم، حرام مہینوں کی حرمت پائمال مت کرو. ولا الہدی، حد کی قربانی کے کہتے ہیں، قربانی کے حیوان کو حد کی قربانی ہے، لیکن یہاں مراد وہ حیوان ہے جو قربانی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور اس کی علامت نہیں ہے، فقط یہی کہ قربانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے. حاجی ساتھ لے کے جاتے ہیں قربانی کے لیے حج پر، جو قدیم طریقہ تھا. آج کل وہیں سے مسلک سے ہی ریوڑ آسٹریلیا سے آ کے وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور حاجی جاتا بھی نہیں ہے وہاں، کسائی کو پیسے دے دیتے ہیں یا کمپنیوں کو دے دیتے ہیں، وہیں جا کے وہ ان کی نیت سے ذبح کر دیتا ہے. اور یہ ایک راہ کار، چارہ کار انہوں نے سوچا ہے جو درست نہیں ہے. قربانی افضل یہ کہ اپنے ہاتھ سے کرو، جانور ساتھ لے کے جاؤ. آج کل انتظامی مشکلات کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، لیکن حج کی اصل شکل یہ ہے کہ جانور قربانی کا اپنے ساتھ لے کے جاؤ، پورے سفر میں اس کو ساتھ رکھو،
اس کا چارہ بھی گھاس بھی اس کے ساتھ لے کے جاؤ، اور آخر میں اپنے ہاتھ سے اسے قربان بھی کرو اور اس کے گوشت کو ضائع نہ کرو، اس کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن اس وقت ایسے ہو نہیں رہا انتظامی مشکلات کی وجہ سے جو درپیش ہیں وہاں پر۔ ولل قلائد، قلائد کی حرمت کو بھی پائمال نہ کرو، آپ ان کا بھی خیال رکھو، ان کی حرمت کا۔ قلائد جانور ہیں جن کو علامت لگا دی گئی ہے، قلادہ پٹے کو کہتے ہیں، جو جانوروں کے گردنوں میں ڈالا جاتا ہے یا علامت کے طور پر یا ان کو باندھنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ قلادہ پٹا جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، لاکٹ۔ ولا آمین البیت الحرام، اور وہ زائرین خانہ خدا جنہوں نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے بیت اللہ کی زیارت کا، ان کی حرمت کو بھی پائمال نہ کرو، ان کا بھی خیال رکھو، ان کا بھی احترام کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو خدا کی فضل کی طلب میں جستجو میں آئے ہیں اور جو رضائے خدا کی جستجو میں و طلب میں آئے ہیں، ان کی حرمت کو بھی محفوظ رکھو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب محل ہو جاؤ، احرام کھل جائیں، حلیت میں آ جاؤ، حج کے اعمال انجام دے کے سارے صحیح طریقے سے اور محل ہو گئے، تو اب شکار بھی کر سکتے ہو، چونکہ احرام باندھنے کے بعد شکار ممنوع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی، شنآن نفرت، کینہ، یہ باعث نہ بنے ان صدوکم عن المسجد الحرام، وہ قوم جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا، جب مدینے سے آپ جا رہے تھے اور راستے میں آ کے انہوں نے کہا آپ نہیں آ سکتے، اور حدیبیہ کے مقام پر روک کر صلح کی مصالحت کی، ان کے ساتھ دشمنی تھی، اور دشمنی بھی سخت تھی چونکہ انہوں نے آپ کو روکا مسجد الحرام آنے سے۔ اب آپ پر مسجد الحرام کے راستے کھل گئے ہیں اور وہ لوگ بھی وہیں پر ہیں، اور وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ ان کے دشمن ہو، یہ دشمنی باعث نہ بنے ان تعتدوا، آپ تعدی کریں، تجاوز کریں، ظلم کریں ان کے اوپر جن کے ساتھ تمہارا اختلاف ہے، جن کے ساتھ تمہاری دشمنی و کینہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر تعدی کرو، آپ تعدی نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کے دشمن ہیں، اس کے لیے قرآن نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے مطابق ان سے پیش آؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو بر و تقوی پر، میدان بر، میدان تعاون مخصوص کر دیا گیا ہے، معاونت کرو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، لیکن صرف دائرہ تعاون کا محدود ہے بر اور تقوی کے اندر۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ جس میدان میں شخص مجھ سے تعاون مانگ رہا ہے، بر و تقوی میں شمار ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر بر و تقوی میں شمار نہیں ہوتا، مت کرو تعاون اس کے ساتھ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی میں کسی کے ساتھ تعاون مت کرو، معصیت و دشمنی میں، ظلم میں تعاون مت کرو کسی کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات، حریم خدا، بارگاہ خدا، شان خدا کے سامنے تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یہ ذہن میں رکھنا کہ عاقبت تمہاری خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ عاقبت میں اگر عقاب ہوا، عذاب ہوا تو بہت شدید عذاب ہوگا اگر تقوی کا دامن تم نے چھوڑ دیا۔ یہ سادہ سا مفہوم میں نے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں آیہ کریمہ کا۔ اب اس آیہ میں بحث باقی ہے ابھی، چونکہ بہت ہی اہم و بنیادی ان آیات میں سے ہے جہاں پر تقوی کا میدان انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، دائرہ عمل تقوی کا مومن کے لیے کھینچا گیا ہے کہ اس حدود کے اندر آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے زندگی، عملی زندگی میں۔ ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں نصیحت کے طور پر، واعظ کے طور پر کہ لوگوں با تقوی ہو جاؤ،
لیکن کیسے با تقوی ہوں، قرآن اس کی عملی تفسیر کرتا ہے، میدان بتاتا ہے کہ تقوی کے اعمال کیا ہیں، تقوی کا رویہ کیا ہے، تقوی کہتے کس کو ہیں عملی زندگی میں. یہ انشاءاللہ بعد میں آنے والی فرصتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ. وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام. وجعفر ابن محمد. وموسیٰ ابن جعفر. وعلی ابن موسیٰ. ومحمد ابن علی. وعلی ابن محمد. والحسن ابن علی. والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی. اللہم صل علی محمد. علیہم الصلاۃ والسلام. واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں. اپنی زندگی تقوی کے مطابق استوار کریں، قائم کریں، تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں. زندگی کے ہر قدم پر، ہر پہلو میں، ہر اقدام میں معیار تقوی کو قرار دیں. تقوی محفوظ طرز زندگی ہے انسان کے لیے. اپنی انفرادی زندگی میں، خاندانی و عائلی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اپنے ملکی معاملات میں، قومی معاملات میں تقوی اختیار کریں. ان سب امور کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے تقوی کو مقرر کیا ہے. اور ان میں سے اگر کسی امر میں تقوی سے ہٹ کر عمل کیا جائے تباہی ہوگی. جس گھر کے اندر تعلقات و تشکیل خاندان تقوی کی بنیاد پر نہیں ہیں، اس گھر میں فساد ہے، اخلاقی فساد ہے، مالی فساد ہے، حرام خوری ہے اس کے اندر. وہ گھر تقوی الہی کے مطابق جو نہیں ہیں، در حقیقت ارتکاب جرائم کا مسکن ہے. جس گھر کے اندر تقوی بنیاد نہ ہو، مجرمین رہتے ہیں، عورتیں و مرد ہر ایک اپنی اپنی حد تک جرم
زندگی انجام دے رہا ہے اپنی حد میں، وہ اپنے گھر کو جرائم کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ جس قوم و ملت میں تقوی نہ ہو، جس معاشرے و سماج میں تقوی نہ ہو، وہاں بھی جرائم ہیں، وہاں بھی فساد ہے، اخلاقی فساد ہے، لین دین کا فساد ہے، حرام خوری ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مفاد پرستی ہے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اگر اس معاشرے کے اندر، اس قوم کے اندر تقوی نہ ہو، اگر سیاست میں تقوی نہ ہو، ملک تباہ ہے، قوم و ملت تباہ ہے، وہ دنیا تباہ ہے، جیسا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بے تقویت نے دنیا کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ بے تقوی لوگوں نے ہر زندگی کا میدان تباہ کر دیا ہے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے چھوٹے ماحول سے دیکھیں، اپنے گھر سے دیکھیں، گلی محلے سے دیکھیں، شہر ہے، اور بڑھتے بڑھتے اپنے ملک کی حد تک دیکھیں، جائزہ لیں تو یہ سب کچھ نظر آئے گا ہمیں۔ تقوی اختیار کریں، خصوصاً پاکستان سرزمین تقوی ہے، پاکستان ہے، پاک ستان، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پاکستان مرکب ہے، بسیط لفظ نہیں ہے، مرکب ہے۔ پاک اور ستان، ستان جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی لوگ، جیسے گلستان، گل جہاں پر اگتے ہوں، گلوں کی رہائش، گلوں کی پرورش کی جگہ کو ستان، گلستان کہتے ہیں۔ اسی طرح دبستان، دبیرستان، جہاں ادب سکھایا جائے۔ ستان کسی قوم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بلوچستان، بلوچ اور ستان، یعنی جہاں بلوچ رہتے ہیں، بلوچ قوم آباد ہے۔ ستان فارسی میں، فارسی لفظ ہے، بنیادی طور پر جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان یعنی پاک انسانوں کی زمین، پاکستانوں کی رہائش، پاک انسانوں کا مسکن، پاک نسلوں کا مسکن۔ چونکہ پہلے انہیں مخلوط معاشرہ میسر تھا اور اس میں وہ پاکیزگی اپنا نہیں سکتے تھے، مشکلات کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان بنایا ہے تاکہ پاک سرزمین ہو، پاک انسان ہو، پاکیزہ لوگ ہوں، پاکیزہ اس کے اندر نظام ہو، پاکیزہ ماحول ہو، ہر چیز اس کی پاک و پاکیزہ ہو۔ اب یہ ہفتہ جو گزرا ہے سابقہ، یہ پاکستان کے لیے اہم اس عنوان سے تھا کہ 23 مارچ یوم پاکستان ہے، لیکن 14 اگست ہو یا 23 مارچ ہو، جو صورتحال ملک کی بن گئی ہے، جو حالات کئی دہائیوں سے بن چکے ہیں، ان میں یہ ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، نہ قوم کو کوئی خبر ہوتی ہے اور نہ دیگر طبقات اس میں کوئی خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو نگاہ ہے ان لوگوں کی وہ اور ہے۔ جیسے کسی زمین کو دیکھ کر انسان للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کو پلاٹ سمجھ کر، پراپرٹی سمجھ کر اس پہ قبضہ کرتا ہے، جائز و ناجائز طریقے سے۔ اس نگاہ سے اگر زمین کو دیکھیں تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی۔ قبضے کا پلاٹ لے لیا، قبضہ کر لیا، اب اس کو بیچنا ہے، اب اس میں کوئی کاروبار کرنا ہے، اس میں کوئی دھندا کرنا ہے۔ خوب ظاہر ہے جن لوگوں نے پاکستان کا کوئی حصہ ہتھیا لیا دھندا کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، قبضے کے لیے، اس سے کمانے کے لیے، ان کے نزدیک اس سرزمین کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ اور ثابت کیا ان گزشتہ تقریباً لگ بھگ 70 سالوں میں، جو قریب ہیں پاکستان کو 70 سال ہونے میں، ان 70 سالوں میں ثابت کیا ان سب نے کہ پاکستان کی سرزمین کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، احترام نہیں ان کی نگاہوں میں۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر و مصور ہیں پاکستان کے، ان کا پاکستان اور جن کا قبضہ ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان پہ سبھی کا قبضہ ہے، ان کی ذہنیتوں میں بہت فرق ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور ایک ریاست اسلامی مسلمین کے لیے پیش کیا کہ مسلمین کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ مستقل سرزمین کی ضرورت ہے۔ کیا کریں اس سرزمین پر؟ چونکہ تقسیم سے پہلے، پاکستان سے پہلے علامہ اقبال کے زمانے میں کچھ تو کر رہے تھے، لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، مارکیٹوں میں آتے جاتے تھے، تولید کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، بچے پیدا کر رہے تھے۔ اب یہ مسلمانوں کی مصروفیات تھیں۔ اب نئی سرزمین چاہیے مسلمانوں کو، انہی کاموں کے لیے چاہیے، سونے جاگنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کام کاروبار کے لیے، کسب و کار کے لیے، ان کاموں کے لیے چاہیے۔ یہ تو اسی سرزمین پر ہو رہے تھے، ان کے لیے الگ ریاست کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے آ کر انہی سرزمینوں پر وہی کام کریں جو پہلے مشترکہ سرزمین پر کرتے تھے۔ پھر تو واقعاً کوئی ضرورت نہیں اس سرزمین کی۔ اگر یہ سرزمین چاہیے جس طرح علامہ اقبال نے پیش کیا، ریاست اسلامی چاہیے، سرزمین دینی چاہیے، مسلمین کے لیے چاہیے، اسلام کی خاطر چاہیے، وہ کام جو مشترکہ سرزمین پہ نہیں ہو سکتا تھا اس کام کے لیے چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ باؤنڈری ایک قائم کر دو کہ آپ ادھر رہ کر وہی کام کرو، ہم ادھر رہ کر وہی کام کرتے ہیں۔ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، ہندو اور مسلمان دونوں سود کھائیں، آپ باؤنڈری کے اس طرف سود کھاؤ، ہم باؤنڈری کے اس طرف سود کھاتے ہیں۔ آپ باؤنڈری کے اس طرف حرام کھاؤ، ہم باؤنڈری کے اس طرف حرام کھاتے ہیں۔ آپ باؤنڈری کے اس طرف قبضے کرو، ہم باؤنڈری کے اس طرف قبضے کرتے ہیں۔ یہ تو پھر بندر بانٹ ہو گئی، یہ تو وہ تصور نہیں ہے ریاست دینی کا، ریاست اسلامی کا۔ ریاست اسلامی کا تصور یہ ہے کہ مشترکہ سرزمین میں اسلامی نظام، اسلامی ماحول، اسلامی معاشرہ، اسلامی امت، اسلامی حکومت، نظام الہی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اختصاصی سرزمین، اختصاصی ریاست کی ضرورت ہے مسلمین کے لیے، اور وہ اختصاصی ریاست حاصل ہوئی بہرکیف۔ علامہ اقبال آئے اور خود انہیں آگاہی بھی تھی کہ میں جو فکر رکھتا ہوں اس فکر کو لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ آگاہ تھے علامہ اقبال، لیکن پھر بھی اپنی بات پر مصر تھے، اپنا پیغام دیتے تھے، چونکہ ان کا فرمان یہ تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ مؤذن اذان دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ قوم اذان سن کر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا حکم ہے، اس کا فریضہ ہے اذان دینا۔ بیداری کی اذان، بنگ بیداری علامہ اقبال نے دی، اور پتہ تھا کہ جماعت کی آستینوں میں بت ہیں۔ بت سے مراد پتھر اور لکڑی کی مورتیاں نہیں، بت سے مراد علاقائیت، قومیت، لسانیت، شخصیت پرستی، نفس پرستی، مفاد پرستی، یہ بت ہیں، یہ بڑے بت ہیں۔ لکڑی کا بت توڑا جا سکتا ہے، پتھر کا بت توڑا جا سکتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے توڑ دیا، لیکن انانیت کا بت نہیں ٹوٹتا، نفس کا بت نہیں ٹوٹتا، شخصیت کا بت نہیں ٹوٹتا، قومیت کا بت نہیں ٹوٹتا، لسان پرستی کا بت نہیں ٹوٹتا۔ خوب جس قوم کی آستینوں میں ایک ایک نہیں بلکہ ہزار ہزار بت پڑے ہوئے ہوں اور اس نے پرورش دے لیے ہوں، وہ کیسے یہ اذان بیداری و اذان علامہ اقبال سنیں گے کہ نظام دین قائم کرنا ہے، اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور علامہ اقبال نے تجویز بھی کیا کہ اللہ کا نظام امامت ہے۔ وہ مسلمانوں کو توجہ دلاتے تھے کہ آپ سبق امامت کا پڑھو، چونکہ آپ سے امامت کا کام لیا جانا ہے، امامت کا نظام ہے اس سرزمین کے لیے۔
جو علامہ اقبال کے فارسی اردو کلام میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ 23 مارچ وہ دن ہے جس میں توجہ ہونی چاہیے پوری ملت کی، اس غفلت کے ساتھ یہ دن نہ گزرے، لیکن چونکہ ہمیں اس سرزمین کی طرف توجہ، ہماری نگاہیں ہماری کچھ اور ہیں، ہم اس کو ایک قبضے کا پلاٹ سمجھ کر اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ کے اور مفادات حاصل کرنے میں لگے ہوئے، ہمیں اس کی حرمت کا خیال نہیں ہے۔ اور آج حرمت شکستہ سرزمین ہے۔ علامہ اقبال نے کشمیر کے متعلق ایک پیغام اقوام متحدہ کے نام بھیجا فارسی میں کہ ای باد صبا اگر بھی جنیوا گزر کنی، پیغامی زما بجمعیت اقوام باز کو۔ اے باد صبا، باد صبا صبح کی نسیم کو کہتے ہیں، وہ ہلکی آواز جو چلتی ہے شاعرانہ زبان میں، اسے وہ سمجھتے ہیں کہ پیغام پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ بعد صبح کی ہوا ایک علاقے کا پیغام دوسرے علاقے میں پہنچاتی ہے، یہ شاعرانہ اس تناظر میں ایک تمثیل ہے بعد صبا۔ اے بعد صبا اگر بھی جنیوا گزر کنی، جنیوا جو مذاکرات ہے، مذاکراتی مرکز ہے اقوام متحدہ کا، ابھی بھی ہے، اس وقت جمعیت اقوام تھا اس کا نام، بعد میں اقوام متحدہ اس کا نام پڑ گیا۔ اگر جنیوا میں اجلاس ہو رہا تھا کشمیر کے بارے میں، ہندوستان پاکستان کے بارے میں، اور علامہ اقبال کو اطلاع تھی کہ اس اجلاس میں پاکستان کی یا ہندوستان کی اور کشمیر کی تقدیر متعین ہو رہی ہے، جنیوا جب جاؤ تو میرا پیغام جمعیت اقوام کو، اس اجلاس کو دینا۔ کیا پیغام دینا؟ یہ پیغام دینا جا کر کہ دہقان و کشت و خیابان فروختن، قومی فروختن و چے ارزان فروختن۔ یہ میرا پیغام پہنچانا کہ انہوں نے شہر بھی بیچ دیے، ملک بھی بیچ دیا، زمین بھی بیچ دی، کھیت بھی بیچ دیے، دہقان و کسان بھی بیچ دیا، دہقان و کشت و خیابان فروختن، سب کچھ بیچ دیا انہوں نے، بلکہ قوم بھی بیچ دی، ملت بھی بیچ دی، اور کتنی سستی بیچ دی۔ قومی فروختن و چے ارزان فروختن۔ خوب آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر چند ہزار روپے کے بدلے بیچا گیا ہے، خریدا گیا ہے، اس راجے نے بیچ دیا تھا۔ قومی فروختن و چے ارزان فروختن۔ خوب آج پاکستان کی درست یہی حالت ہے جو علامہ اقبال نے اس وقت اس خطے کی ذکر کی تھی، آج یہی حالت ہے اس کی کہ پورا پاکستان کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، مکمل طور پر کرائے پہ، قوم کرائے پہ چڑھا دی گئی ہے، اس کے افراد کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ کسی کو کوئی لیبر، کوئی مزدور، کوئی چیز چاہیے پاکستان سے لے، چونکہ یہ قوم کرائے پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرزمین ہماری چاہیے، کسی کو شکارگاہ کے طور پر دے دی، کسی کو سڑک کے طور پر دی، چائنا کو دے دی مثلا ساری سرزمین کہ آپ بناؤ، جہاں پر اپنی راہداریاں بناؤ، سڑکیں تمہاری، حفاظت ہماری، سامان تمہارا شفٹ ہوگا، حفاظت ہم کر کے دیں گے۔ ہر چیز، خیابان بیچ دیے، دہقان بیچ دیے، کسان بیچ دیے، کشت بیچ دی، کشتزار بیچ دیا، قوم بیچ دی، ملت بیچ دی، وچے ارزان فروختان، کرائے پہ چڑھا دی پوری مملکت ہم نے۔ اور سب سے بدترین کرایہ اور کرایہ دار جو پاکستان سے کرائے پہ چیزیں لیتا ہے وہ آل سعود ہیں، سب سے بدترین، چونکہ وہ جنایت کرواتا ہے۔ ویسے تو سبھی خریدتے ہیں کرائے پہ، پاکستانیوں سے چائنا کام لیتا ہے، برطانیہ کام لیتا ہے، وہ انڈسٹریاں چلاتے ہیں، اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں، اپنی دفتر چلاتے ہیں، کمپنیاں چلاتے ہیں، ہم مزدور کی حیثیت سے ان کے ہاں کام کرتے ہیں، ہمارے چولہے جلتے ہیں، ان کا نظام چلتا ہے، ان کے ملک ترقی کرتے ہیں، ان کی قومیں ترقی کرتی ہیں، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اڑتے ہوئے جاتے ہیں، جا کر ان ممالک میں نوکری مل گئی ہے، یا پورا خاندان فخر کرتا ہے بچہ باہر چلا گیا ہے۔ جس مقام پہ افسوس کرنا چاہیے ایک قوم کا فرزند دوسری قوم کی خدمت کے لیے چلا گیا ہے،
ایک سرزمین کا بیٹا دوسری سرزمین آباد کرنے چلا گیا ہے. یہاں کا ٹیلنٹ اٹھ کے وہاں خدمت انجام دینے چلا گیا. ملے گا کیا تجھے؟ $2 ملیں گے وہاں. گھاٹے کا سودا ہے, بہت گھاٹے کا سودا ہے, چونکہ ہم کرائے پہ کام کرنے کے لیے بنے ہیں. اپنی سرزمینیں, اپنا ملک, اپنا وطن, اپنا دیش, اپنی کشت ویران ہے, رہے ویران. پاکستان تو رہنے کے قابل نہیں ہے. یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ مریں گے. جائیں باہر, بھاگیں, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ, ادھر رہو جا کر. کیوں کہ رسومات تو وہاں بھی انجام دے سکتے ہیں, بلکہ پاکستان سے بہتر انجام دے سکتے ہیں. پاکستان میں تو جلوس بھی نہیں نکالنے دیتے, مجلس بھی نہیں کرنے دیتے, وہاں کوئی قید نہیں ہے. وہاں جاؤ, جا کر ساری رسمیں انجام دو. عزیز من, اس کو قبضے کا پلاٹ نہ سمجھیں. نہ حکمران, نہ عوام, نہ سیاستدان. یہ سرزمین ہے, مادر وطن ہے آپ کی, یہ ماں ہے. خوب اس کی حرمت ہے, اس کا احترام ہے. اس کو آباد کریں, اس کو ترقی دیں, اس کی حفاظت کریں, اس کا بھرم رکھیں, اس کا اعتبار بڑھائیں دنیا میں, اس ملت کا بھی اور اس سرزمین کا بھی. مفادات اٹھانے کے لیے نہیں ہے. اس کا ایک مقام بنائیں تاکہ فخریہ طور پر یہیں رہو. نہ جاؤ پاکستان سے باہر, بھاگو نہیں پاکستان سے کہ یہ تو رہنے کے قابل نہیں, یہ تو کھنڈر بن گیا, یہ تو ویران ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں جو پاکستان لوٹ رہے ہیں, اپنی اولادیں پہلے ہی پہنچا چکے ہیں, اپنے گھر پہلے ہی باہر, پاکستان سے باہر بنا چکے ہیں. دوسروں کو حب الوطنی کی تعلیم دینے والے, کسی کی فیملی یہاں نہیں ہے, کسی کے بچے یہاں نہیں ہیں, کسی کا گھر یہاں نہیں ہے, کسی کا بینک اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں ہے. اگر اس طرح یہ اجڑتا رہا تو کیا رہے گا پیچھے؟ پھر یہ جس طرح کھنڈرات, محلے کے اندر, گلی کے اندر اگر کوئی گر جائے گھر اور اس کے مکین باہر چلے جائیں, ہیں ہر محلے میں یہ مثال موجود ہے, گرے ہوئے شکستہ مکان نشیوں کی اماجگاہ بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آپ کے محلے میں ایک آدھ کھنڈر ضرور ہوتا ہے ہر گلی کے اندر, ایک متروکہ مکان جس کے مکین کہیں چلے گئے دوسرے شہر میں, دوسرے ملک میں, اور ان کا مکان خالی ہے, گر گیا ہے, دیواریں چھتیں. وہاں کون ہوتا ہے دن رات؟ نشئی. رات وہیں بسر کرتے ہیں نشئی, چور, جانور. جس کو آباد نہیں کیا جائے گا وہاں نشئی اپنا مسکن بنا لیں گے, وہاں چور ڈکیت اپنا مسکن بنا لیں گے. اگر رہنے کے قابل نہیں ہے تو ہمارا قصور ہے اس میں. کیوں ہم نے 70 سال محنت کر کے اس کو ویران کر کے اور رہنے کے قابل نہیں بنایا اور اب بھاگ رہے ہیں؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ یہاں نہیں تو خدا تو پوچھے گا. حرمت ہے اس سرزمین کی, پاک ہے یہ سرزمین. پاکستان یعنی پاکیزہ نسلوں کی جگہ, پاکیزہ نسلوں کا ملک, پاکیزہ انسانوں کی رہائشگاہ. وہ پاکیزگی آئے, ملت کے اندر آئے, قوم کے اندر آئے. وہ پاکیزگی آئے گی جب پاکیزہ فکر ہوں گی, پاکیزہ ارادے ہوں. 23 مارچ کو ہی ایک گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ بھیڑ چال کے تحت تباہی کی طرف بھیڑیں چلتی ہیں, ان سے بچانے کے لیے انہیں ایک نقطے پہ روکنا ضروری ہے. رک جانے سے کوئی قوم بچ نہیں جاتی. راستہ موڑیں اور مڑیں, جس کو آپ اپنی مادری زبان میں, چونکہ جو تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں تو وہ تو مادری زبان وہی بن گئی ہے. ابھی کسی بچے کے گھر میں, کسی مومن کے گھر میں جائیں تو بچے کو وہ ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا شوز پہن لو. اگر شوز نہ کہو, بوٹ پہن لو, بچے کو نہیں سمجھ میں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا پہنوں. جوتا پہن لو, کسی انگلش میڈیم سکول کے بچے کو نہیں پتا جوتا کس کو کہتے ہیں. اگر اسے کہو شلوار پہن لو, اسے نہیں پتا کیا پہن لے. وہ ممکن ہے کوئی اور خطرناک چیز پہن لے جا کر, اسے پتہ ہی نہیں ہے شلوار کہتے کس کو ہے.
اسے کہیں گے ٹراؤزر پہن لو، اسے کہیں گے شرٹ پہن لو، اسے کہیں گے بوٹ پہن لو. وہ مادری زبان بنا دی. ان پڑھ عورتیں انگلش میڈیم بچوں کو پڑھا کے اب پھر وہی بچوں کے ساتھ بھی وہی بولتی ہیں. تو مادری زبان ہوگی. میں اس لیے بار بار اس کو کہتا ہوں یہ مادری زبان بنا لیا آپ نے. مادری زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ. اصل اصطلاح ہے نقطۂ عطف. قوم کی تقدیر بدلنے کا نقطہ. بدلنے کا نقطہ یعنی جہاں سے اپنا سفر روک کے درست سمت میں چلے. ایک نسل یہ کام کرے، بھیڑ چال چلنے والی بھیڑوں میں سے ایک قوم، ایک نسل رک جائے اور کہے ہم نے نہیں جانا ان بھیڑوں کے پیچھے، نہیں جانا. رک کے اپنا راستہ بدلیں، درست سمت میں بدلیں. جس طرف مفکر پاکستان، مصور پاکستان علامہ اقبال نے جو منزل متعین کی تھی، ایک نسل رک کر اپنی منزل اس طرف بڑھا لے اور اس طرف کر لے. یہ ان ایام کا پیغام ہوتا ہے، ان ایام کی اہمیت ہے جس میں میڈیا بھی غیر سنجیدگی اختیار کرتا ہے اور پوری قوم. باہر کے پاکستان کی جو صورت بنا دی گئی ہے کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، اور ملت کے ارادے سے، قوم کے ارادے سے یہ حالت بدلنی ہے. تقدیر قرآن کا قانون ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. یہ قانون ہے اللہ کا. اس قانون کو آپ نظر میں رکھیں. آپ کے ایم آئی ایف اور دیگر ادارے ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ اور امریکہ اور آل سعود پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کیا ہے انہوں نے. سود میں ڈبو رہے ہیں. عالمی مالی ادارے سود میں ڈبو رہے ہیں. آل سعود نے دہشت گردی میں، فرقہ واریت میں ڈبو دیا ہے. اب توجہ کریں کہ کہاں پہنچا دیا. امریکہ نے کہاں پہنچا دیا، یورپیوں نے کہاں پاکستان کو پہنچا دیا. اتنا تباہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے ملک میں پاکستان کی ٹیمیں پاکستان میں کرکٹ نہیں کھیل سکتی. دبئی جا کے کھیلنا پڑتا ہے ان کو. اب کل کو آپ کے بچے گلی ڈنڈا بنٹے کھیلنے کے لیے بھی دبئی جائیں گے وہاں، چونکہ ادھر دہشت گردی کا خطرہ ہے. تباہ ہے یہ ملک. ملت ارادہ کرے، اللہ کے قانون کے مطابق قوم ارادہ کرے، ایک نسل ارادہ کر لے کہ ہم نے اس ہلاکت والی راہ کو جاری نہیں رکھنا. ایک 23 مارچ ارادہ، اپنی عزم کا اظہار کریں کہ ہم نے اس سمت میں جانا ہے جس سمت کے لیے یہ ریاست و یہ مملکت بنائی گئی تھی اور جس کے لیے اس کے قیام کے لیے اقدام کیا گیا تھا. جو بانی نے، جو مفکر نے، جو اس مصور نے منزل متعین کی تھی، وہی منزل اپنے لیے یہ قوم چنے، وہ ملت چنے. اور علامہ اقبال کو پتا تھا جن لوگوں میں میں اذان دے رہا ہوں ان کی آستینوں میں بت ہیں. میں بت پرستوں کے سامنے اذان توحید دے رہا ہوں. خب پھر کیوں دے رہے ہیں؟ چونکہ مجھے ہے حکم، مجھے تو حکم ہے اذان کا کہ دو. ان کا کیا بنے گا؟ ان کی آستینوں میں بت ہیں. پھر اس اذان کو سننے والا کوئی پیدا ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں ہوگا پیدا. آئیں گے ایسے لوگ. انتظار صبح خیزن می کشم، منتظر زرتشتیان آتشم. علامہ فرماتے ہیں میں منتظر ہوں، نا امید نہیں ہوں. اذان دے کے منتظر ہوں، اذان دے کے نمازی کا منتظر ہوں. بت پرست تو ہیں، آستینوں میں بت لے کے آتے ہیں، لیکن میں منتظر ہوں، سحر خیزوں کا منتظر ہوں. جو لا الہ کے پروردہ ہوں ان کا منتظر ہوں، اور آئیں گے وہ. خوب کیوں نہ ہم وہ ہوں، کیوں نہ یہ نسل وہ ہو. ہمارا شمار بت پرستوں میں کیوں ہو، ہماری آستینوں میں بت کیوں ہو، ہمارے دل پاک سرزمین کے لیے پاک کیوں نہ ہو. نظام تعلیم پاکیزگی پیدا کرتا ہے. ناپاک ہے یہ تعلیمی نظام. آپ اس دروازے کے باہر شعر لکھے ہوئے علامہ اقبال کے پڑھیں، وہاں پر فارسی شعر ہیں، ذرا مشکل سے ہیں تلفظ ان کا. کیا شعر ہیں وہاں؟
آب حیات ز دم خنجر طلب، پڑھ کے جانا جاتے ہوئے. آب حیات، علامہ فرماتے ہیں کہ خنجر کی دھار جو کاٹنے کے لیے ہوتی ہے، موت کے لیے ہوتی ہے، گلے کاٹتی ہے، خنجر کی دھار سے آب حیات طلب کرو. یہ محال ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ چاہو کہ خنجر سے موت نہ آئے بلکہ خنجر سے پیاس بجھے، خنجر سے آب حیات ملے، لے لو. یعنی امیدوار رہو، مایوس نہ ہو، شاید یہ خنجر تمہیں آب حیات دے دے. یہ ناممکن ممکن ہو جائے. حجر اسود، درے بت خانہ طلب. بت خانے میں جا کر حجر اسود ڈھونڈو. بت خانے میں مورتیاں ہوتی ہیں، بت ہوتے ہیں. آپ بت خانے میں جا کر حجر اسود مقدس پتھر ڈھونڈو. یہ ناممکن شاید ممکن ہو جائے. کسی مندر میں ممکن ہے مل جائے حجر اسود، آپ کو مقدس پتھر مل جائے آپ کو. بوئی مشک از سگے دیوانے خواہ. ہرن کی ناف سے خوشبو نکلتی ہے، کتے کی ناف سے بدبو نکلتی ہے، اور خصوصاً پاگل کتا ہو، دیوانہ کتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر خوشبو چاہیے اور کسی کا دماغ گھوم گیا ہو اور وہ پاگل کتے کی ناف سے خوشبو نکالنا چاہتا ہو، پھر ممکن ہے ہو جائے، شاید ہو جائے. بوئی مشک از سگے دیوانے خواہ. پاگل کتے کی ناف سے خوشبو کی امید رکھ سکتے ہو، یہ ناممکن، یہ محال ممکن ہو سکتا ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ عصر حاضر کی دانش اور علوم سے از دانش عصر حاضر سوز عشق پیدا نہیں ہو سکتا. پاکیزگی نہیں آ سکتی، پاک نسل تربیت نہیں ہو سکتی اس دانش سے، اس تعلیم سے جو تیرے ملک کے اندر رائج ہے، جو تیری قوم کے اندر رائج ہے. پاکستان کو پاک نسل چاہیے، پاکیزہ نسل چاہیے، پاکیزہ انسان چاہیے، پاکیزہ سیاستدان چاہیے، پاکیزہ حکمران چاہیے. پاک ہے، پاک. اس کی پاکیزگی کا ہم نے خیال نہیں رکھا. ناپاک ترین کام یہاں ہوئے، ناپاک ترین فیصلے یہاں ہوئے، ناپاک ترین ضیاء الحق جیسے ملعون یہاں گزرے، خائن ترین یہاں گزرے، مذہب کے نام پر جنایتیں کرنے والے یہاں گزرے، ملک لوٹنے والے یہاں گزرے. ہر ناپاک یہاں پیدا ہوا، پاکیزہ سرزمین کو ناپاک بنا دیا. ہوگا کیا کہ ایک نسل رک جائے. ہم نے تباہی کی راہ کو جاری نہیں رکھنا. ہم نے عصر حاضر کی اس دانش کو، جس سے فقط ملازم پیدا ہوتے ہیں، وہ مزدور پیدا ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ دین نہیں پڑھنا جس سے آل سعود کے لیے مجرم پیدا ہوتے ہوں. وہ تعلیم نہیں پڑھنی جس سے یورپ کے لیے لیبر پیدا ہوتا ہو. کیا پڑھنا ہے؟ وہ پڑھیں جس سے پاک سرزمین کے لیے پاکیزہ نسل پیدا ہوتی ہے، پاکیزہ انسان، پاکیزہ معمار پیدا ہوتے ہیں. پاکستان اجاڑ کے پھر بھاگتے ہیں، جی نکل ہوتی ہے تو رہنے کے قابل نہیں ہے. پھر دلیل بھی دیتے ہیں یہ رہنے کے قابل نہیں. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. کس نے اس کو ویران کیا؟ کس نے اس کو کھنڈر بنایا؟ کس نے اس کو ناقابل مسکن بنا، سکونت بنا دیا، اور بھاگتے ہو اپنے بچوں کو باہر چھوڑ کے آتے ہو؟ شرم کی مقام ہے، شرم کا. اپنا ملک تباہ کر کے، ویران کر کے، ناقابل سکونت بنا کر، پھر خود اپنے بچے اٹھائے جا کے دوسرے ممالک کے اندر عیش سے. گریبان بھی تو ہے تھوڑا اس میں جھانکو. خوشی کا دن ہے 23 مارچ، لیکن ملک کی حالت ویرانی انسان کو پریشان کر دیتی ہے. لیکن پھر بھی اذان جاری رکھیں، بنگ بیداری جاری رکھیں، اور سحرخیز پیدا ہوں گے.
زرتشتیان آتش عشق اقبال پیدا ہوں گے، چونکہ اقبال منتظر ہے، نا امید نہیں ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پھر بھی نا امید نہیں ہے، ہم بھی نا امید نہیں ہیں، امید ہے انشاءاللہ ضرور. زرتشتیان آتش عشق اقبال جو پاکیزہ عشق ہے اس کے پرستار انشاءاللہ پیدا ہوں گے. میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ہی وہ سعادت مند نسل بنے، آپ ہی وہ سحرخیز بنے، آپ ہی اقبال کے انتظار کی امید بنے. اگلی نسل پہ اس کو نہ ٹالیں کہ ہمارے بچے آئیں گے وہ کریں گے یہ کام، ہمیں تو ویرانی ہی کی راہ پہ چلنا ہے. نہ، ہم آباد کریں، ملک آباد کریں، ملت کا احترام بڑھائیں، برم بڑھائیں، حرمت بڑھائیں اس ملک کی. پاکستان کے اندر آج ایک اور رویداد بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایرانی صدر نے آج ظاہراً پاکستان آنا تھا، آ چکے ہوں گے، معلوم نہیں، میں خبریں صبح نہیں سنی. آپ کے پاس بھی میری طرف وقت نہیں ہے کہ سن کے آئیں. آج انہوں نے ظاہراً پہنچنا تھا جیسا اعلان ہوا خبروں میں. وہ بڑی اچھی خوشایند بات ہے کہ اس سطح کے عالی ترین سطح کے روابط دونوں ملکوں میں، پڑوسی ملکوں میں، ہمسایہ ملکوں میں، جن کی بہت ساری چیزیں مشترک ہیں آپس میں، جن کے امن و صلح مشترک ہے، جن کے نفع نقصان مشترک ہے، چونکہ بہت بڑی سرحد ملتی ہے، اور سرحد کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مشترکات ہیں. پاکستان نے ان سے پنگیں لڑا رکھی ہیں جن کے ساتھ کوئی رگ نہیں ملتی، لیکن جن کے ساتھ بہت کچھ مشترک ہے آپ کا، ان سے تعلق کاٹے ہوئے ہیں. اور وہ بھی کن لوگوں کی ایما پر؟ یہ شرمناک ہے، شرمناک سیاست ہے. آل سعود کی ایما پر تعلقات کاٹے ہوئے ہیں، پڑوس سے، ہمسائے سے. پاکستان کے مفاد کو دیکھیں، پاکستان میں انرجی کا بحران ہے. ایران کا گیس پائپ لائن جو پاکستان کو ضرورت سے زیادہ گیس دے سکتی ہے، اتنی گیس جو پاکستان آگے چین اور انڈیا کو بھی دے سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اتنی گیس پاکستان کے 0 پوائنٹ باؤنڈری پر پہنچی ہوئی ہے گیس لائن. اور اگلی گیس لائن نواب شاہ تک وہ پائپ بچھانے کے لیے خود تیار ہیں وہ کمپنیاں کہ ہم آپ کو بچھا کے دیتے ہیں، 90 سال بعد پیسے دے دینا. پھر بھی حاضر نہیں، کیونکہ آل سعود اجازت نہیں دیتے، چونکہ ان کی رینٹل زمین ہے یہ پاکستان کو، ان کی رینٹل کالونی ہے، وہ نہیں اجازت دیتے کہ نہیں لے سکتے ہو، ایران کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے. باہر کے یہ بہت خوشایند بات ہے کہ ایرانی صدر آئے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، اور اس سطح کے اعلیٰ سطح کے روابط دونوں ممالک کے نفع میں ہیں، اور پاکستان بہت سارے اہم اپنے مفاد کو عزیز رکھے. ہم یہ نہیں کہتے پاکستان ایران کے اوپر کوئی احسان کرے. پاکستان کے پاکستانی حکمران، پاکستانی ذمہ داران پاکستان کے مفاد کی خاطر، خالصتاً پاکستانی مفاد کی خاطر یہ تعلق بھی رکھیں، اور سیاست میں، اقتصاد میں، کاروبار میں، لین دین میں، چونکہ پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے تعلقات پڑوسیوں کے ہونے چاہیے، اور خصوصاً اپنے ملک کی ضرورتیں، کمیاں پوری کرنے کے لیے وہاں سے مدد لے سکتے ہیں. ایرانی پریزیڈنٹ کی ترجیح ہے باہر کی دنیا سے رابطے بڑھانا، ان کی سیاست ہے، ان کا سیاسی مکتب ہے باقاعدہ اپنا، کہ وہ اندر کا ماحول خراب بھی ہو جائے ایران کے اندر کا، اس کی اندر محتاط نہیں ہیں ایرانی صدر. وہاں کے بارے میں ان کی پالیسیاں ایسی ہیں جنہوں نے رہبر کا دل توڑا ہے، لیکن ترجیح دیتے ہیں کہ باہر کی دنیا سے اچھے تعلقات. ہر جگہ جاتے ہیں، ان کو دعوت ملے تو بھی چلے جاتے ہیں، دعوت نہ ملے تو بھی چلے جاتے ہیں، اور اچھی پالیسی ہے، ساری دنیا کے ساتھ تعلقات رکھیں اور بڑھا رہے ہیں. لیکن اندر کے جو مسائل ہیں، وہاں ملک کے اندرونی مسائل، وہاں ان کی پالیسیاں کچھ مسائل کا شکار ہیں. خصوصاً رہبر معظم نے جو ایرانی سال کے پہلے دن، آپ کے بقول نوروز، ایرانی سال کا پہلا دن تقریر کی مشہد مقدس حرم امام
رضا علیہ السلام میں حرم رضوی میں اس تقریر میں خلاف معمول، چونکہ بالعموم عمومی خطاب جب رہبر معظم فرماتے ہیں تو اس میں ایک خاص انداز رہبر معظم کا ہوتا ہے، جس میں وہ باتیں جو درپردہ ہوتی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، یا اگر کسی چیز کو تنقید کرنا ہو، سمجھانا ہو، تو عموماً عمومی خطابات میں نہیں کرتے رہبر معظم، بلکہ چونکہ سیاستدانوں کو طلب کر کے، حکمرانوں کو طلب کر کے، اور انہیں جو نصیحت کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں. لیکن جب دیکھیں کہ ان نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا اور بے اثر ہوتی ہیں ثابت، تو پھر عمومی طور پر آ کر اس کا برملا اعلان کرتے ہیں. بہت نادر مواقع ہوتے ہیں جہاں پر رہبر معظم نے اس طرح کے لب و لہجے میں بات کی ہو، جس طرح سے چند روز پہلے یعنی 20 مارچ کو جس طرح تقریر کی. 20 مارچ کی تقریر ہے مشہد رضوی میں، جس میں رہبر معظم نے کھل کے صراحت کے ساتھ ان پالیسیوں کو رد کیا ہے کہ ہم نے اپنا ملک تباہ کر کے یورپ کی خوشنودی نہیں ہمیں چاہیے. میں نے اشارہ کیا کہ مکتب سیاسی، وہاں پر 2 مکتب ہیں سیاست کے، سیاسی شروع سے ہیں، نشیب و فراز ان میں آتا رہا ہے. ایک امام خمینی کا مکتب سیاسی ہے اور ایک رفسنجانی صاحب کا. رفسنجانی صاحب بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں اور بڑے گاگ سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان جس کو کہتے ہیں، بہت منجا ہوا سیاستدان، غیر پختہ خام نہیں ہے. ان کی سیاست کا رخ یہ ہے کہ ہم اسلام، تشیع، عالمی برادری، مسلمین، یہ اتنی اہمیت کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو چھوڑیں، ہم اپنے ملک کی طرف توجہ کریں، اپنا دیس آباد کریں، ہم ایران آباد کریں. ایرانیت کو پکڑو، آپ ایران کو دنیا کا بہترین ملک بناؤ، ایران کو ترقی کے اعلیٰ منزل تک پہنچاؤ، ایران کو سرفراز کرو، ایران کی ترقی کے لیے کام کرو. کہ یہ ان کا کھلا موقف ہے. ہمیں دوسری دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ہم عالمی مسائل میں کچھ بھی نہ کریں بلکہ اپنا ملک سنواریں، اور اس طرح سے ہمیں دنیا کی مخالفت کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہم نہ بائیکاٹ ہوگا ہمارا، نہ حملہ ہوگا ہم پر. ساری دنیا ہم سے راضی، چونکہ ہمیں کسی سے کام ہی نہیں ہے، جس نے جو مرضی ہے کرے. قدس پہ قبضہ کرتے ہیں تو کرنے دو، ہمارا تھوڑا یہ عربوں کا ہے. اگر وہ فلسطین پہ چڑھ دوڑتے ہیں تو عرب ہیں، عربوں کو چاہیے کریں. اگر وہ لبنان پہ کچھ کرتے ہیں تو کرنے دو ان کو، سوریا میں کچھ کرتے ہیں کرنے دو ان کو، عراق میں کچھ کرتے ہیں کرنے دو ان کو. ہمیں کیا اس سے لگے؟ آپ صرف عالمی اجلاس میں شرکت کر کے اور وہاں جو ایک نمائشی تقریریں ہوتی ہیں، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم پرزور تاکید کرتے ہیں، بس یہ جو عموماً باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں زیادہ ہوتی ہیں، پرزور مذمت. پرزور مذمت میں بھی زور نہیں ہوتا. مذمت جب کر رہا ہوتا ہے پرزور، تو زور کے بغیر مذمت کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرزور مذمت پر اکتفا کر لیں اور اس سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ ایک سیاست ہے. ایک سیاست امام خمینی کی ہے، وہ سیاست بہت کھلی ہے، اور وہ یہ کہ ایران محور نہیں، اسلام ہے. اور یہ کھل کے امام نے بارہا فرمایا ان کے خطبات میں، ان کے کہ ہم نے ایران میں تو شاہ موجود تھا، ایرانی شاہ تھا، ایرانی حکومت تھی، ایرانی مفادات تھے، سب کچھ چل رہا تھا. ایران کو کیا مشکل تھی؟ مشکل اسلام کی تھی. ایران میں شاہ نے اسلام کو نکال دیا تھا، سیاست سے نکال دیا، معاشرے سے نکال دیا، زندگی سے نکال دیا، ہر چیز سے نکال کر اس نے ایران کو ترکی بنانے کی کوشش کی. اس کو روکا گیا کہ ہمارا مذہب ہے، دین ہے اسلام، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اس ایران کے اندر اسلام چاہیے، اس ایران کے اندر نظام چاہیے. ہم شیعہ ہیں، ہمیں اس نظام کے اندر اپنا نظام امامت و ولایت چاہیے، اور وہ قائم کیا. اور وہ نظام ایران ایرانیوں کا ہے، امام خمینی فرماتے ہیں، لیکن اسلام پورے مسلمین کا ہے، سب کا ہے، پوری بشریت کا ہے. تشیع تمام عالم کے لیے ہے. امام یہ فرماتے تھے کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس مسلمان کے بھائی ہیں. پوری دنیا میں شیعہ جہاں بھی ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے بھائی ہیں اور ہم اس کے ساتھی ہیں.
ہم انہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتے، ان کے تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ ان کی پالیسی تھی. یہ ادھر ان کی ہے. یہ صدر صاحب جو ہیں، یہ چونکہ سابقہ ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے ایران میں ہمیشہ مذاکرات ہی کا رول ادا کیا ہے. ایران عراق جنگ میں جب صلح ہوئی تو مذاکرات انہی نے کیے تھے، روحانی صاحب نے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایٹمی مسئلہ جب شروع ہوا تو پہلے مذاکرات کار یہی تھے، پہلے ڈپلومیٹ یہی تھے جنہوں نے ایرانی فائل کو وہاں جا کر ان کے سامنے پیش کیا اور مذاکرات کیے. اب صدارت کے دور میں ہیں تو مکتب سیاسی ان کا رفسنجانی صاحب والا ہے، جو رہبر کی رضا کے مطابق نہیں ہے. امام خمینی نے جب سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا تھا تو انہی نے، رفسنجانی صاحب نے جا کر کہا تھا کہ یہ فتویٰ آپ نے دے دیا ہے. اب توجہ کریں، فقیہ دین، دینی سیاستدان اور دنیاوی سیاستدان میں کتنا فرق ہوتا ہے. انہوں نے جا کر امام کو مشورہ دیا کہ یہ فتویٰ عالمی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، یہ تو دوسرے، وہ تو ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے، وہ برطانیہ کا باشندہ ہے، اور اس کے قتل کا فتویٰ آپ ایران میں بیٹھ کر دے رہے ہیں، تو یہ تو عالمی قوانین کے مطابق مشکلات بنیں گی، فلاں بنے گا. تو آپ یہ فتویٰ یا واپس لے لیں یا پھر اسے نشر نہ ہونے دیں. صرف آپ کی توضیح المسائل میں لکھ دیا جائے فتویٰ کی کتاب میں، لیکن ریڈیو ٹی وی سے نشر نہ ہو. امام نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بہت اس کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑے گی ہمیں. امام نے فرمایا کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کہا کہ قیمت یہ ادا کرنی پڑے گی کہ وہ ہم سے تعلقات توڑ لیں گے. امام نے فرمایا اور کیا کریں گے؟ کہا اور یہ کہ اپنے سفیر واپس بلا لیں گے. اور کیا کریں گے؟ کہا بائیکاٹ کر دیں گے، سینکشن لگا دیں گے. اور کیا کریں گے؟ کہا شاید حملہ کر دیں ہمارے اوپر. امام نے کہا اور کیا کریں گے؟ کہا شاید ہمیں ختم ہی کر دیں، ایران ہی ختم ہو جائے. امام نے فرمایا کہ بنا نیس کہ ایران بماند، بنا اس کے اسلام بماند. ہمارا ہدف یہ نہیں ہے کہ ایران بچائیں، اسلام قربان کر دیں. ہمارا مقصد ہے ایران قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، اسلام بچا لیں ہم. اور اس نے اسلام پہ حملہ کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایران پر حملے کے ڈر سے اسلام پر حملے کے مقابلے میں چپ رہوں؟ میں کیسا فقیہ ہوں، میں کیسا مرجع تقلید ہوں، میں کیسا رہبر اسلام ہوں کہ اسلام پر حملہ ہو تو میں چپ ہو جاؤں، لیکن ایران پر حملہ ہو تو میں بول پڑوں؟ پھر تو میں فقیہ اسلام نہیں، پھر تو فقیہ ایران ہوں میں. اس لیے بہت کھل کے امام نے فرمایا کہ بناس اسلام بمانت. امام کا یہ اصول تھا. امام کے اصول عاشورائی اصول ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام پر سید الشہداء جیسی ہستی قربان ہو سکتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسلام پر قربان ہو سکتی ہے. جب حسین قربان ہو سکتے ہیں تو پھر اور کس کی کیا؟ ایران زیادہ قیمتی ہے، ہم زیادہ قیمتی ہیں، ہماری پالیسیاں زیادہ قیمتی ہیں، ہماری مفادات زیادہ قیمتی ہیں، ہم کیوں نہ قربان ہوں؟ یہ تو پھر منافقت ہو جائے گی کہ ہم نام امام حسین کا لیں اور مفادات فقط اپنی قومی اور ملکی فقط بنائیں. ہم صراحت یہ ہے کہ ہم اسلام پر فدا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم آج بھی جہاں کوئی ظلم ہوتا ہے، تعدی ہوتی ہے، فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں رہتا، لیکن اسرائیل کے مقابلے میں فقط ایک شخصیت اور ایک ہستی ہے، سپر بن کر. یوں نہیں کہ صرف تشیع کے لیے بات کرتے ہیں. یمن میں اگر ظلم ہوتا ہے پھر رہبر مقابلے میں آتے ہیں. سوریا میں ظلم ہوتا ہے، رہبر مقابلے میں آتے ہیں. عراق میں تکفیری لشکر بنتا ہے، رہبر مقابلے میں آتے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ توجہ کرائیں کہ جب 2010 میں سیلاب آیا تھا یہاں پاکستان میں، بہت ہی تباہ کن، یا 2012 میں میرے خیال میں تھا، سندھ میں آیا تھا، 2012 یا 13 میں تھا. سندھ کا سیلاب کی بات کر رہا ہوں میں. سندھ میں جو آیا تھا، ایک 2010 کا تھا جو پنجاب سندھ دونوں میں تھا، اور ایک دو سال بعد آیا تھا میرے خیال میں سندھ میں تھا، جس نے بہت تباہی مچائی. وہ تصاویر رہبر معظم نے دیکھی، اور پھر عید کے خطبے میں، عید کا خطبہ عید فطر تھی ظاہراً، عید فطر کے خطبے میں رہبر معظم نے روئے گریہ کیا پاکستانیوں کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے.
آپ کو پاکستانی کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جو پاکستان میں سیلاب زدوں کے لیے روئے، آنسوؤں سے روئے. وہ رہبر ہے، نہ کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے یا وزیر ہے جو اپنے ڈپلومیٹ ہے. رہبر فرماتے بھی ہیں کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں، میں تو انقلابی ہوں. رہبر پوری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. باہر کے ہم خوشحال ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ آئے ہیں یہاں پر اور اپنی اس پالیسی کے مطابق باہر کی دنیا سے اچھے روابط، پاکستان پڑوسی ہے، اچھے روابط بنائیں، لیکن تھوڑا سا دھیان اندر بھی رکھیں. رہبر خوش نہیں ہیں ظاہراً. اس 20 مارچ کی تقریر سے لگتا ہے کہ بعض چیزیں نے رہبر کا بہت دل دکھایا ہے ظاہراً پالیسیوں نے. دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ انقلاب اسلامی کو اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرمائے اور انقلاب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. عالمی تناظر میں جو مسائل پیش آئے ہیں ان میں پہلے ترکی میں حملے ہوئے، پھر بلجیم میں ہوئے، اور بلجیم کے حملے بہت ہی معنی خیز ہیں. پہلے فرانس میں، پھر ترکی میں. پھر ترکی کا صدر بہت ناراض ہے اس وقت کہ بلجیم میں جب حملہ ہوا تو ساری دنیا نے ان کو تعزیت، تسلیت، ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی. لیکن جب ترکی میں حملہ ہوا تو اس کو گلا ہے کہ اتنی ہمدردی ہمارے ساتھ نہیں دکھائی گئی. بلجیم اور ترکی، یورپی یونین اور ترکی کی ایک جیسا پالیسی ہے. تکفیری لشکر بنانے میں 90 ممالک شامل ہیں. 90 ممالک باقاعدہ عملاً، نہ وہ ممالک جو صرف زبانی حمایت کرتے ہیں بلکہ جنہوں نے عملاً کام کیا ہے، نفری بھیجی ہے. ان میں بلجیم پیش ہے. بلجیم تربیت گاہ ہے. اس وقت بھی بوسنیا میں تکفیری لشکر کی ٹریننگ سینٹر ہے، جس کی تصویریں آئی ہیں، نیوز ایجنسیز نے دی ہیں باقاعدہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے. ٹریننگ پہاڑوں کے اندر، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے بوسنیا، اس کے اندر ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر یہ یورپ سے جمع کرتے ہیں داعشی اور وہاں جا کر ان کو ساری ٹریننگ دے کے پھر سوریہ اور عراق بھیجتے ہیں. اور بلجیم، برسلز کا ایک محلہ پورا انہوں نے ان کے لیے وقف کیا ہوا تھا گویا بلجیم گورنمنٹ نے، جس میں ٹیررسٹ پلتے تھے. اس محلے میں، مجھے نام یاد نہیں رہا ابھی اس کا، برسل شہر کا محلہ ہے پورا جس میں یہ سب وہاں آباد تھے اور وہیں کے پیدائشی لڑکے ہیں. یہ انہی کو جمع کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے سارا ہوتا رہا، ان کے پیسوں سے ہوتا رہا، ان کے خرچے سے ہوتا رہا، ان کی ایما پر ہوتا رہا. اور اب پیرس حملے ہوں یا بلجیم حملے ہوں، ظاہر ہے بے گناہ لوگ مارے جانا افسوسناک ہے، قابل مذمت کام ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بلجیم پر دہشت گردی کا حملہ ہوا یا پیرس پر دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. 9/11 کے بعد میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک پالیسی بن گئی ہے، ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے، خود زنی. یعنی اگر آپ نے کہیں اور چڑھائی کرنی ہے تو آپ اپنے آپ کو مارو، ایک تھپڑ اپنے آپ کو مارو یا مرواؤ. کسی کو کہو کہ جو آ کے سب کے سامنے آپ کو تھپڑ مار دے، وہ مار دے گا آپ کو. پھر آپ تھپڑ کا انتقام لینے کے لیے لشکر اور ٹینک لے کے اس کی ساری آبادی کو جا کے ویران کر کے ہو، کیونکہ آپ کے ایک بندے نے ہمیں تھپڑ مارا ہے. تھپڑ مروایا ہے انہوں نے خود. یہ ساری آمادگی جو ہو رہی ہے اس وقت، نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک کنٹرول نہیں کر سکتے، ایئرپورٹ بند کر دیتے ہیں، ریلوے اسٹیشن بند کر دیتے ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، پورے ملک جام کر دیتے ہیں. یہ سب فلم ہے، یہ سب ڈرامہ ہے. یہ پاکستان جس میں واقعاً دہشت گردی ہے کبھی سیل نہیں ہوا، سیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پورا ملک سیل کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہوا بنانے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، اپنے عوام کو ذہنی طور پر اگلے اقدام کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں، تاکہ اگلی ان کا بجٹ انہوں نے خرچ کرنا ہے، پالیسیاں بنانی ہیں، آگے انہوں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے. اس کی خاطر یہ سارے حملات کرواتے ہیں. خود زنی، خود اپنے ملک پر حملہ کرواؤ، اپنی ایک کھنڈر پر حملہ کرواؤ اور پھر اس کے بعد چڑھائی کر دو دوسرے ملک پر آپ نے کروایا ہے. اس کی زد میں ہے اس وقت. یہ داعش سوریہ میں پسپا ہے، آخری مراحل لے لیں، ظاہراً تدمر یا تدمر شہر
پلمائرا جو بہت تاریخی شہر ہے، وہ سوری فوجیں آزاد کرانے کے نزدیک جا پہنچی ہیں۔ عراق کی صورتحال پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہے، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ وہ پیچیدگی یہ ہے کہ جو عوامی فوج بنی تھی شیعہ ملائیشیا، وہ چونکہ رہبر کے زیر اثر ہے، اس پر رہبر کے اثرات ہیں، اس وجہ سے وہاں کے سیاستدان بھی اور دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ اس کے ذریعے سے داعش کو شکست ہو۔ وہاں بہت سارے لوگ حتی شیعہ بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہتر ہے داعش اس فورس سے بہتر ہیں جو سید علی خامنئی کی حمایت کرتی ہو، اس سے بہتر ہیں کہ داعش ہی رہے ہمارے پاس۔ اب توجہ کریں کہ کس قدر نفرت ہے، ان کو کس قدر نفرت ڈالی گئی ہے، یا نفرت کیوں ہے، اتنی شدت کیوں ہے اس کے اندر۔ پاکستان کے طرف اشارہ میں نے کر دیا ہے، کچھ چند مسائل اور بھی تھے لیکن وقت گزر گیا ہے، باقی بعد میں دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، پروردگارہ تمام ملت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ملت یمن کو آل سعود سے نجات عطا فرما، ملت فلسطین کو صہیونسٹوں سے آزاد فرما، ملت سوریہ کو پروردگارہ داعش تکفیری لشکر سے نجات عطا فرما، ملت عراق کو تکفیریوں سے نجات عطا فرما، لبنان کو پروردگارہ محفوظ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کو تباہ و برباد کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کا خاتمہ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، نائجیریا میں، دیگر ممالک و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔